بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم اپنے موبائل رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے سے اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد علی حسن قادری صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ مختلف قوموں نے قرآن مجید کا مقابلہ بھی کیا، اس کو چیلنج بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے واضح پیغام دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے، ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، اور اس کے حفاظت کا ذمہ کرم بھی ہمارے پاس ہے۔ آج ہم مفتی صاحب سے جانیں گے کہ مختلف دور میں مختلف قوموں نے قرآن مجید کو چیلنج کیا، کیا اس دور میں قرآن کی مثل لانا ممکن ہے یا نہیں؟ اسی سلسلے میں ہم بڑھیں گے قبلہ مفتی صاحب کے پاس اور ان سے جانیں گے اس سوال کا جواب۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ حضرت آپ یہ بتائیں کہ مختلف دور میں مختلف مذاہب نے قرآن مجید کو چیلنج کیا اور قرآن مجید کا مقابلہ کیا، اور اللہ رب العزت جل شانہ واضح برہانہ نے مختلف صورتوں میں مختلف آیات کے ساتھ ان کا جواب بھی عطا فرمایا۔ تو کیا اس صورت میں قرآن مجید کی مثل لانا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو آپ نے سوال کیا کہ کیا قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہے یا کہ نہیں؟ جی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پر اترنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جی، وہ لاریب و بابرکت کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف صداقتوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ نور سے بھرا ہوا بے ہے۔ شک، آپ نے کہا کہ مختلف دور میں جی، جو جب سے قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس دور سے لے کر اب تک جی، لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ ہم قرآن کی مثل لے آئیں، جی، لیکن آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ بالکل نہیں ہے۔ حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں یہ بات لکھی ہے جی، کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا جی، تو یہ احد کی جو جنگیں ہیں، احد کی بدر کی جو جنگیں ہیں، یہ نہ ہوتی اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا۔ سیدھی سی بات تھی کہ وہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل لایا جانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے بالکل کہ اس کی مثل لایا جانا ممکن ہے ہی نہیں، ممکن ہے ہی نہیں۔ جی، یہ بات میں ناظرین کو بتا دوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں، بے شک، تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ ان کو جو معجزہ دیا جاتا تھا جی، بالکل، تو وہ اس دور کے مطابق دیا جاتا تھا۔ بالکل، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا بے شک، کہ یہ وہ دور تھا کہ طب یونانی نے درجہ کمال حاصل کر لیا، بے شک، ہر مرض کا جو علاج معالجہ انہوں نے دریافت کر لیا بے تھا، شک، اور 3 امراض کا جو ہے ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ ایک مادرزاد اندھے کو وہ روشنی نہیں دے سکتے تھے، بالکل نہیں دے سکتے، دوسرا کوڑی کے جس پر جو مرض ہے جسم میں اس کو بھی شفا اس کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ جو مادرزاد اندھا تھا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں میں روشنی اتر آتی، بینائی آ جاتی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور اسی طرح مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ چیز ان کو بطور معجزہ دے دیا گیا کہ اس دور کے مطابق وہ جو جتنے بھی یہ لوگ تھے، طب یونانی نے جو ہے اتنا انہوں نے عروج حاصل کر لیا، ہر چیز کا علاج معالجہ دریافت کر لیا، تو اس
فخر کو، یہ جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو معجزہ عطا فرمایا، اس فخر کو توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا کہ وہ لاکھوں منوں ٹنوں کے حساب سے وہ جو رسیاں تھیں وہ جادوگر عصا بن جاتا تھا، ان کو نگل جاتا تھا، تو نہ اس کا قد بڑھتا تھا نہ وزن بڑھتا تھا۔ جب سمٹتا تھا تو پھر عصا کا عصا ہوتا تھا، کبھی اس سے روشنی حاصل کرتے تھے، کبھی بکریاں ہانکتے تھے، مختلف مطلب کہنے کا ہے کہ عصا کے ذریعے سے، عصا کے ذریعے ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا اس دور کے مطابق دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا واقعہ معراج کے بعد، وہ قرآن مجید فرقان حمید، اور یہ بھی آج یہ اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ برابر فیض دے رہا ہے، آج بھی اسی طرح فیض دے رہا ہے جس طرح کہ پہلے دے رہا تھا۔ اور اگر قرآن مجید کو کھول کے جب پڑھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی نازل ہوا ہے۔ یہ بات ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن مجید کھول کے اللہ سے باتیں کر لیا کرو۔ تو یہ چیز ہے کہ تو آج اس دور میں انبیاء، جتنے بھی انبیاء تھے، کوئی بھی معجزہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا مصنف بھی ہو، کتابیں لکھتا ہے، بڑا رائٹر ہو، اس نے ہزاروں کتب لکھی ہوں، تو وہ اپنی کتاب کے شروع میں یا آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہمیں مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات ہی آپ کو یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کی گنجائش ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دیکھ، ایک لفظ لا کے دیکھ۔ بڑے سے بڑے ادیب جو تھے، فصحاء، بلغاء، قصیدہ نگار اس دور میں، تو ان کو بطور چیلنج کہا گیا کہ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کر دکھا دو۔ تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو یہ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب وہ زبان و بیان کا دور تھا نا، تو کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ وہ اپنے شعر جو ہیں وہ لٹکا دیا کرتے، قصیدے شعر جو ہیں وہ لٹکا دیا کرتے۔ اس سے کوئی اچھا لے کر آ جاتا تو پہلے کو اتار دیتے تو دوسرا لٹکا دیتا، ٹھیک ہے۔ تو جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی 7 مہینے تک وہ سورۃ الکوثر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی، اس کی مثل بڑے سے بڑے مصنف ادھر جمع ہوتے تھے، بڑے دنیا بھر کے جو شاعر تھے، ادیب تھے، ادھر جمع ہوتے تھے، لیکن 7 مہینے تک ایک شخص بھی اس کی مثل نہیں لا سکا، کسی کو ضرورت بھی نہیں۔ تو ایک شاعر نے لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے آگے لکیر کھینچی اور اس نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا اشش کر اٹھا اور اس نے 3 جملے دیکھے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب چوتھے جملے پر پہنچا نا تو حیران ہو گیا کہ ما ھذا کلام البشر لکھا ہوا ہے۔ اس نے آگے لکیر کھینچی اور لکھا ولیکن ھذا کلام البشر، پہلے 3 کسی بشر کے نہیں ہو سکتے، لیکن چوتھا جملہ کسی بشر کا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہی نہیں۔ تو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے کوشش کرتے رہے کہ قرآن کی مثل ہم نے، لیکن آج تک کوئی نہیں مثل لا سکتا۔ ہمارے بزرگ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو بڑی محنت سے، بڑی عشق سے، محبت سے، وہ بڑی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ تو وہ شاگرد جو ہے وہ ساتھ بیٹھا تھا اور وہ پڑھنے لگا، تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ جب پڑھی تو نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ تو آپ نے کہا اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تھا کتنا اچھا ہوتا ہے، اس جملے کے بجائے یہ جملہ ہوتا تھا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 70 مرتبہ وہ کتاب 70 مرتبہ نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ تو آخر میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا دعہ، تم اس کو چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں، یہ اعزاز صرف قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے
کہ آج بھی ہمارے پاس اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، اور قرآن جو ہے وہ آج بھی ہمیں اسی طرح فیض دے رہا ہے جس طرح کل دے رہا تھا، بے شک بے اور شک قیامت تک قیامت ایسی دیتا رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر و ان کہ قرآن کا جو حفاظت ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ باقی جتنے بھی انبیاء کی کتابیں تھیں وہ ان میں تعریف آ گئی، تعریف کر دی لوگوں نے، لیکن قرآن ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بدلا، آج بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے، کیا کہہ رہا ہوں، قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بے مثل ہاتھ میں ہے، اور دوسرا حصہ تمہارے پاس ہے، مخلوق کے پاس ہے۔ جو ہی وہ ہم اس کے ساتھ جڑیں گے سمجھنے کہ ہم اللہ کے ہاتھ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ناظرین کو بھی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم یہ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، یہ ٹیوب جلی ہوتی ہے، بلب جلا ہوتا ہے، تو اگر بٹن ہم آن کرتے ہیں تو پنکھا چل جاتا ہے، مطلب بلب جل جاتا ہے۔ اگر اس کا جو دوسرا سرا ہے وہ پاور ہاؤس سے نہ جڑا ہو تو کیا وہ لائٹ یا پنکھا چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ تو آج بھی یہ اسی طرح فیض دے رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں، اس فتنے کے دور میں بچنا کیسے ممکن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے ساتھ جو جڑ جائے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا، وہ فتنوں سے بچ جائے گا، راہ ہدایت اس کو نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ قرآن وہ لا ریب کتاب ہے کہ اس کا جو اعجاز ہے اور اس کا جو فیض ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور آج لوگ جو ہیں قرآن سے دور ہیں، تو ہم سے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ کاش یہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں تو زندگی کے جتنے بھی دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ قرآنی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں، اپنے معاشرے میں اس کو جو قرآن فرماتا ہے تعلیمات، اس پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہم اس دنیا میں جو ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور دوسری اس دنیا کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ بھی ہماری کامیاب ہوگی، اور نزا کا عالم بھی ہمارا سنورے گا، اور حشر میں بھی جو ہے وہ ہمیں یقیناً کامیابی ہوگی، جنت کی بہاریں بھی نصیب ہوں گی، اور رسول اللہ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے قبلہ مفتی صاحب کی، اور آپ کی ساری گفتگو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ بڑی بڑی قومیں قرآن مجید کا مقابلہ کر چکی ہیں لیکن ناکام ہوئے۔ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے جس کا یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے اور ان کو اپنے اپنے علاقے، ان کو اپنے اپنے زمانے کے مطابق عطا فرمائے، لیکن جو قرآن ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سینہ مقدس پہ نازل ہوا اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور جب تک ہم قرآن سے جڑے رہیں گے ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنوری رہے گی۔ اپنے حدیثیں بھی سنی قبلہ مفتی صاحب سے کہ جو شخص حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کے جو فتنے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا جو قرآن مجید کو تھام لے گا وہ ان قیامت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔